Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ہمارے ایک جاننے والے تھے پنجاب میں، لاہور میں. وہ ذرا سیکولر ٹائپ کے ہوتے ہیں نا لوگ، لبرل بہت، یعنی مذہب سے دور اور تھوڑا سا بالکل آزاد خیال کہ یار یہ اتنا سختی نہیں ہے، بس چلتا ہے یار. داڑھی والوں کے بہت خلاف تھے اور تبلیغ والوں کے بہت خلاف. تو وہ کہنے لگے ایک دن کہ یار وہ میں نے ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ دیکھا ہے، پنجاب کی بات کر رہے تھے کہ وہاں ایک صاحب ہیں جو صبح آفس میں ہوتے ہیں تو ان کی وائف کے کسی سے غلط تعلقات ہیں. تو وہ صاحب روزانہ گھر میں بھی آتے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. پھر یہ کہنے لگے کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اس خاتون کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا تو واقعی نہیں چاہیے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون غلط کر رہی ہیں، اپنے شوہر موجود نہیں ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی ناجائز تعلقات کا انہوں نے کہا، بس یہ کہ اتنا کلوز کیوں ہے کوئی غیر مرد کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ گھر میں جا رہا ہے اور فری ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ غلط، وہ خاتون غلط کر رہی ہیں. چونکہ ذرا لبرل ہیں وہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ غلط کیوں کر رہی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی آپ کو یہ برا کیوں لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ سوسائٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی. سوسائٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی. یعنی جب ایک چیز سوسائٹی میں ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو یہ چیز کیا ہے ایکچولی؟ یہ کیا ہے؟ غلط. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سوسائٹی اس چیز کو غلط سمجھنا چھوڑ دے تو پھر یہی چیز کیا ہو جائے گی؟ بول لو یار، صحیح ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی آپ کے ہاں کسی چیز کو اچھا یا برا کہنے کا جو کرائیٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ کیا ہے؟ سوسائٹی. گوروں کے ہاں اتنا زیادہ شاید برا نہیں سمجھا جاتا ہوگا، تو ان کے ہاں تھوڑا، اور بعض کلچر ایسے شاید ہوں، مجھے نہیں پتا، کہ وہ بالکل ہی برا نہ سمجھتے ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے یہ کسی طرح دماغ میں اتر جائے، کسی طرح ذہن میں اتر جائے. انسان بن کے زندگی گزارنا، اس کے لیے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ انسان نہیں بن سکتے. آپ کو معاشرہ گمراہ کر دے گا، معاشرہ آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے جائے گا، جو کہ جا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. تو میں نے ان سے یہ کہا، کیونکہ وہ اسلام کا تو نام نہیں لیتے نا، اگر وہ کہتے چونکہ قرآن و سنت کی روح سے یہ غلط ہے. مولوی صاحب سے میں نے جمعے میں سنا تھا کہ جب کوئی کسی کی بیوی ہو تو اسے چاہیے کہ شوہر کے علاوہ کسی سے اس قسم کے تعلقات نہ رکھے. اگر وہ یہ کہتے تو مولوی صاحب کو گویا وہ اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں تو زیادہ تر مولانا لوگ ہی بتا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، لیکن وہ تو بھائی ترقی یافتہ آدمی ہیں، وہ کیا قرآن و سنت، فضائل اعمال، حدیث، حضرت بزرگ کا واقعہ کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ان باتوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو پیچھے لے جا رہی ہے ہمیں. تو اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوسائٹی. معاشرہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اردو ہو جائے گی، پرانا سا لگوں گا میں. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ بھائی؟ سوسائٹی. اتنا اچھا لگ رہا تھا جب مجھے ان کے منہ سے جملہ، سوسائٹی اس چیز کو قبول نہیں کرتی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی کی چیز کو اگر کہہ لے کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحیح بن جائے گی. آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ان سے میری بحث نہیں ہوئی، کیونکہ ہر آدمی سے آپ بحث نہ کریں. میں نے بس اتنا کہہ کے چپ کر گیا. میں یہ نہیں کہ اب میں ان سے بحث کروں، بس تھوڑا سا جو ہے نا، یعنی تھوڑی سی بات کر کے پتلی گلی سے نکل لو، تاکہ وہ ابھی نہیں سوچیں گے، وہ زندگی کے کسی موڑ پر سوچنے پر مجبور ہوں گے.
یہ جو بحث ہے نا کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ, اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا, یاد رکھو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگلا ضد پہ آ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کسی کو دلائل سے ایسا خاموش کرنا کہ اس کے لیے بھاگنے کا راستہ ہی نہ رہے, یہ بھی بڑا خطرناک ہے, کیونکہ پھر وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور وہ ہٹ دھرمی اور ضد پہ اتر آتا ہے پھر. اس لیے دشمن کے لیے تھوڑا سا راستہ بھاگنے کا رکھو کہ بھائی ابھی بھاگ جاؤ, دوبارہ عزت احترام کے ساتھ واپس آ جانا. کیونکہ انسان جو ہے نا عزت نفس کے معاملے میں بہت, آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں. عزت دار آدمی اپنی عزت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. ہاں کوئی جس کی عزت نہ ہو اس کو جو مرضی کہہ دیں. جیسے ایک آدمی نے کہا, اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ شکر ہے محلے میں میری عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہنا ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی میری. کیا کہہ رہا ہے کہ شکر ہے اس محلے میں میری عزت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس پہ شکر کی کیا بات؟ کہہ رہا ورنہ آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی. یعنی وہ اس پہ شکر ادا کر رہا ہے کہ پہلے سے اگر اس نے کام ایسا کیا تھا, کام اس بندے سے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ محلے میں پکڑا گیا کوئی برا کام کرتے ہوئے, تو کوئی بے عزتی نہیں ہوئی, اس لیے کہ بندہ ہی کوئی عزت تھی نہیں اس کی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اللہ کا بہت فضل ہو گیا کہ اس محلے میں میری عزت پہلے ہی سے ہی نہیں ہے, ورنہ آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی. ٹھیک ایسا بھی ہوتا ہے بڑے شہروں میں. تو عزت جب ہوگی تو بے عزتی کا ڈر بھی ہوتا ہے. عزت ہی نہ ہو جو مرضی ہو, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتا ہے یار ہماری کون سا عزت ہے. جیسے بھیکاری لوگ ہر وقت مانگتے رہیں گے, تو وہ کہتے ہیں زبان گھس تھوڑی جائے گی یار, نہیں دے گا نا پھر کسی سے مانگ لیں گے, یہ نہیں دے گا تو پھر تیسرے سے مانگ لیں گے. عزت دار آدمی مانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے یار کیسے بغیر مانگے کام چلاؤ, پھر مانگے گا تو بیچارہ اندر گھٹے گا. عزت بہت بڑی چیز ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.